اب بتایا جا رہا ہے کہ دریا اپنی زمین کبھی نہیں چھوڑتا، دریا اپنا رستہ کبھی نہیں بھولتا، دریا کی یادداشت 5000 سال تک کی ہوتی ہے۔ یہ جو دریا ہیں ان میں ستلج اور چناب کے نام ہم نے صرف نقشوں میں دیکھے ہیں یا کتابوں میں پڑھے ہیں۔ راوی کو ہم نے دور سے سونگا ہے یا اس کا ذکر سجاد علی کے اس گانے میں سنا ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ راوی وچ پانی کوئی نہیں کہ اپنی کہانی کوئی نہیں۔ وہ دریا جن کو مردہ جان کر، ان کو دفنا کر، ان کے اوپر ہم اپنے کچے گھروندے یا پکی کوٹھیاں بنا چکے تھے، وہ اب ایک وحشیانہ انگڑائی لے کر بیدار ہوئے ہیں اور اپنے اپنے رستوں پر چل پڑے ہیں۔ جو ہمیں دریاؤں کی زندگی کے بارے میں سبق نہیں پڑھا رہا، دل ہی دل میں وہ یہی دعا مانگ رہا ہے کہ کاش یہ دریا پھر ابدی نیند سو جائیں، یا کم از کم ہماری گیٹڈ کالونی کی طرف نہ آئیں، کہیں اور رستہ ناپ لیں۔ موسم بدلے گا، دریاؤں کا پانی کم ہوگا، پھر دریا سوکھ جائیں گے، پھر خشک سالی ہوگی، پھر ہم بارش کی دعا کریں گے۔ دریا تو اپنا قبضہ نہیں چھوڑتا، لیکن کیا وہ انسان جنہوں نے اس دریا کی زمین پر پراپرٹی خرید کر گھر بنائے ہیں وہ اپنا قبضہ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں؟ دریا والی زمین 1 لاکھ سے لے کر 20 لاکھ روپے فی مرلہ تک بکی ہے۔ زمین چاہے کسانوں سے سستے داموں خریدی گئی ہو یا قبضے کیے گئے ہوں، نقشے سرکار نے ہی پاس کیے ہیں، فائلوں کے نیچے پہیے پراپرٹی ڈیلروں نے لگائے ہیں، میرا گھر میری جنت والے خوابوں کے اشتہار ہم میڈیا والوں نے چلائے ہیں، بلکہ کئی کالونی کاٹنے والوں نے اپنے ہی میڈیا ہاؤس کھول لیے ہیں تاکہ گھر کا پیسہ گھر میں ہی رہے اور کوئی بری خبر بھی کالونی کے گیٹ سے باہر نہ آئے۔ گھر لوگوں نے بنائے ہیں، چاہے رشوت کی کمائی سے بنائے ہوں، ساری زندگی محنت کی ہو، بچوں نے باہر جا کر مزدوری کی ہو اور ایک ایک پیسہ جمع کیا ہو، لیکن لوگوں نے گھر بنائے ہیں، پھر انہیں بڑے شوق سے صوفے اور ڈائننگ ٹیبل اور قالینوں سے سجایا ہے۔ کیا جنہوں نے یہ گھر بنائے ہیں وہ ان کا قبضہ دریا کو دینے کے لیے تیار ہیں؟ لڑائی اب دریا اور اس گھروندے کے مالک کی ہے، کوئی جیتے یا کوئی ہارے، پراپرٹی ڈیلر کالونی کاٹنے والے کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ دریا بھولے نہ بھولے، ہم یقیناً بھول جائیں گے اور بہت جلد نئی بستیوں کی فائلیں خریدنے کی تلاش میں نکل پڑیں گے۔